ہمارا مل بیٹھنا اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ رب وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومن جنہوں نے آپ کی غلامی کر لی ہے، جنہوں نے آپ کی اتباع کر لی ہے، آپ کے لیے وہ مومن بھی اب کافی ہیں۔ صرف اگر بات یہاں تک رہتی حسبک اللہ، اللہ کافی ہے، تو ہم بھی کہتے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ ہم بھی اپنی دکانوں کے باہر بڑے بڑے پوسٹر اسٹیکر لگاتے، ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ چوک چوراہے میں تو بیٹھ کر نہیں بنایا گیا، ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یا قرآن ہے یا نبی پاک کا فرمان ہے۔ کسی چوراہے یا کسی تھڑے پر بیٹھ کر اہل سنت کے عقیدے کو نہیں تیار کیا گیا، یا ہمارے عقیدے کی عمر کوئی 1000 سال یا 100 سال نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کی اللہ وحدہ لا شریک کے فضل اور توفیق سے آج سے 1450 سال پہلے مدینے والے نے جو ہمیں طریقہ عطا فرمایا، اور مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت نے ہمیں جو طریقہ عنایت فرمایا، اسی عقیدے پر آج اہل سنت و جماعت من و عن قائم اور دائم۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہ ہمارے والدین بد عقیدہ تھے اور نہ ہی آگے ہم بد عقیدہ ہیں۔ رب سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ حلال رزق کھلائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی انہاں دے ماں پیو تے سنی سن، ٹھیک بندے سن، میلاد کراندے سن، حضور دا نام آندا سی تے چم کے اکھاں تے لاندے سن۔ انہاں دی والدہ صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں اپنے پتراں نوں دیندی سی تے حضور دا نام آندا سی تے چم کے اکھاں تے انہاں دی ماں لاندی سی۔ پھر پتہ نہیں اولاد نوں کی پیٹ وج گئی ہے، بد عقیدہ ہو گئے نے۔ دراصل ہوتا کس لیے ہے یہ کہ جب والد حلال لقمہ اپنی اولاد کو نہیں کھلاتا، حرام لقمہ جب اولاد کو کھلاتا ہے، اور یا پھر حلال میں حرام کی آمیزش شامل ہو جاتی ہے، آمیزش ہو جاتی ہے، تب جا کر اولادیں بد عقیدہ ہو جاتی ہیں، اولاد بد عقیدہ ہو جاتی ہے۔ اگر والد نے اپنی محنت کا پھل اگر اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا ہو تو اولاد کبھی بد عقیدہ نہیں ہو سکتی۔ ان کے عقیدے کی حفاظت رب قبر تک خود حفاظت، اس بیٹے اور اس بیٹی کی حفاظت کی، عقیدے کی حفاظت اللہ خود اس کو جو ہے وہ فرما رہا ہوتا ہے۔ رب کیا فرماتا ہے جی جو قرآن کی آیت پڑھی، حسبک اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ بات اگر قرآن کی آیت یہاں ختم ہو جاتی، ہم بھی دست بستہ مان لیتے، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی زلفیں رکھ کے ٹوپی پہن کے بزرگ بن کے آ جائے، اس کا کریکٹر جس طرح کا بھی ہو، سنی تو اس کو بھی مان لیتا ہے، اور جہاں سنی بیچارہ مزار دیکھتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ کا نیک بندہ ہو۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہم کیڑے نکالنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مثبت پہلو کو لینے والے لوگ ہیں۔ ہم ہر چیز کو منفی اور نیگیٹو صورت میں نہیں قبول کرتے، ہم جس کو بھی لیتے ہیں مثبت صورت میں لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم انتشار والے لوگ نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کی جو آیت پڑھی، فرمایا حسبک اللہ، اے محبوب آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور وہ آپ کے لیے مومن کافی ہیں۔
جنہوں نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اتباع کا اتباع پڑھے لکھے حضرات تو اتباع سے تابع داری سے، وَمَنِ اتَّبَعَ کا من الگ ہے، اتباع کا محبوب آپ کے جو پیروکار ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَ کا کاف ضمیر خطاب کی ضمیر ہے، حاضر کی ضمیر ہے، کسی کو مخاطب کرنا ہو تو کاف ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَ کا، اور اے پیارے حبیب آپ کی مدد کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، نبی کی مدد کے لیے، لفظوں پہ توجہ رکھنا، قرآن کا طرز اسلوب کیسا ہے۔ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ کا، اے پیارے آپ کے جو تابع دار ہیں، میرے نہیں، رب کے نہیں، رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو تابع دار ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ کا محبوب جو تیرے تابع دار ہیں، جو تیرے تابع دار ہیں، جو تیرے غلام بن گئے، تیرے نقش قدم پہ چلنے لگے، وَمَنِ اتَّبَعَ کا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے، پتہ چلا من جہاں پر آتا ہے بہت ساروں میں سے چند کو خاص کرنے کے لیے من کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دیگ پکی ہوئے اندے وچوں ایک لقمہ چیک کرن واسطے کہ دیگ کیسی ہے، اس نو من کہا جاندہ قرآن میں۔ وَمَنِ اتَّبَعَ کا بہت ساری چیز میں سے چند چیزوں کو خاص کرنے کے لیے لفظ من کا عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَ کا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا بے شمار مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مگر ان مومنوں میں سے کچھ مومن وہ ہیں محبوب جو تیری مدد کے لیے کافی ہیں، دین کی خدمت کے لیے وہ اللہ نے کافی ہے۔ پتہ چلا رب بھی حضور کے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن جو حضور کے غلام بن گئے دین کی خدمت کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ پتہ چلا رب کے ساتھ ساتھ رب نے محبوب کے بارے میں فرمایا آپ کے لیے مومن کافی، لیکن سوال حضرت ابن عباس سے ہوا۔ ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے، ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ 8 سال عالم کو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن شریف کی یہ آیت کب اتری ہے، کس مقام پر اتری ہے، اس کی ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی، اور اس آیت کے اتارنے کا سبب کیا بنا۔ 8 سالوں میں ایک عالم کو یہی چیزیں قرآن کے ایک ایک حرف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس حرف پر زبر آتی تو معنی یہ ہوتا، زیر آتی تو معنی یہ ہوتا، پیش آتی تو معنی یہ ہوتا۔ 8 سال وہاں بیٹھتا ہے، پھر 10 سال جناب حفظ کے ساتھ ساتھ تخصص اور ساری ڈگریاں لینے کے بعد آخر میں قرآن کا علم دیا جاتا ہے اور حدیث کا علم دیا جاتا ہے کہ اس کا فرمان اور اس کا مقصد کیا تھا۔ عالم یہ نہیں کہ جناب بڑے بڑے بال رکھ لی اور بڑی ٹوپی پا لی اور جناب گاڑے تسبیح پا کے بندہ ولی بن گیا، نا ولی دی پہلی سیڑھی اگر ہے غوث اعظم جیلانی فرماندن ولایت میں سب سے جو اول اور مقدم سیڑھی ہے وہ بندے کا عالم ہونا ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم کا ہونا ہے۔ سلطان باؤ نے فرمایا علم بات جے کری فقیری کافر مری دیوانہ ہو، فرمایا جیڑا علم تو بغیر فقیری دا دعویٰ کردا ہے کفر دی حالت وچ مردا ہے۔ عالم حقیقت دے وچ ولی ہوندا ہے، ولی حقیقت دے وچ عالم ہوندا ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی کس مقام پہ 39 مسلمان ہوئے، 39 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، چھپ چھپا کے تبلیغ کا سلسلہ مکے میں جاری ہے۔ سرکار کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی، حکم ہوا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ آپ نبی ہیں۔ چھپ چھپا کر تبلیغ کا سلسلہ جاری، 39 لوگ مسلمان ہو گئے۔ نماز عصر کے وقت بدھ کا دن تھا، سرکار کے دل میں خیال آیا کہ دین کی مدد کے لیے، دین کی مدد کے لیے رب سے کوئی بندہ نہ مانگ لوں، دین کی خدمت کے لیے جس کے سبب رب دین کی مدد کرے اور جس کے سبب
دین عزت پا جائے، جس کے آنے سے رب دین کو عزت دے۔ آج مجھے اگر عزت ملتی ہے تو وہ دین کی وجہ سے ہے، آج اگر ماں کی عزت ہے دین کی وجہ سے ہے، والد کا وقار ہے تو دین کی وجہ سے ہے، آج اگر قاری کو پھولوں کے گجرے ڈالے جاتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے ہے، وہ مصطفیٰ کے فرمان اور دین اسلام کی وجہ سے ہے، آج اگر کسی پیر کی لوگ گاڑیوں کے ٹائر بھی چوم رہے ہیں وہ دین کی وجہ سے ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ کائنات کے جس فرد کو بھی عزت ملی ہے وہ دین کی وجہ سے، غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، وہ دین اسلام کی عظمت اور اپنانے کی وجہ سے ہے۔ لیکن رب کی عزت کی قسم ہے، اس کائنات کی دھرتی کے سینے پر ایک شخص وہ بھی آیا ہے جس نے مصطفیٰ کو نہیں مانگا، جس نے قرآن کو نہیں مانگا، جس نے اسلام کو نہیں مانگا، بلکہ محمد عربی جس نے مصطفیٰ نے جولیاں اٹھا اٹھا کر جس کو مانگا ہے، اس ہستی کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ عصر کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھ ایسے بلند کی، صحابہ فرماتے ہیں سفیدی نظر آنے لگی ہمیں بغلوں کی، کپڑے سفید پہنتے تھے، کپڑے جو سفیدی تھی بغلوں کے نیچے وہ بھی ہمیں نظر آنے لگی۔ سرکار نے ایسے دعا مانگی، دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف رخ انور کو کیا، عرض کی یا اللہ کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں، دو لوگ ہیں، یا ابو جہل مجھے دے دے یا پھر عمر بن خطاب دے دے، لیکن روایات میں پہلے حضرت عمر کا نام حضور کی زبان سے نکل گیا۔ عرض کی یا اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا پھر ابو جہل دے دے۔ مصطفیٰ نے ابھی دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے، جبریل آگے کہنے لگے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب انتظار کیجیے، اب جمعرات ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کیا، تلوار لہراتے ہوئے مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کہا کہ آج محمد عربی کا سال کا قلم کر کے لاؤں گا، اس لیے کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ عمر کا مقابلہ کرتا۔ جناب بازار میں تلوار چمکتی ہوئی تلوار لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، آج کام کا ختم کر دوں گا میں مسلمانوں کا، مسلمانوں کے لیڈر کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ راستے میں جا رہے ایک صحابی ملے، کہنے لگے کدھر چلے ہو؟ کہنے لگے کہ میں سرکار دا سر لان چلنا۔ انہوں نے کہا پہلے گھر دی تے خبر لے لو، پہلے گھر دی خبر لو۔ گھر وچ گئے، انہوں دی بہن بیٹھی اندر بیٹھ کے سورہ طٰہٰ دی تلاوت کر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی، دروازے کو نوک کیا نہ کھولا، بہن نے قرآن کو چھپا دیا، بہنوں یہ ایک طرف چھپ گئے کہ آج خیر نہیں عمر آ گیا۔ اندر جب بڑے بہن کو مارنے لگے، کہنے لگے لگتا ہے تو نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا میں نے ہاں پڑھ لیا ہے کلمہ۔ کہا وہ نسخہ لا جس نسخے کی تو تلاوت کر رہی تھی۔ جب خون بہن کے سر سے اتنا مارا خون بہنے لگا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے آج بھی اس لمحے کو یاد کر کے شرم اور حیا آتی ہے کہ میں بہادر ہو کر اپنی بہن کو مار رہا تھا۔ میں نے کہا بتا اور مجھے وہ نسخہ تو دے جس نسخے کی تو تلاوت کر رہی تھی۔ بہن نے منہ تو خون صاف کر کے گیا، جس خطاب دا تو پتر ہے اسے خطاب دی میں تھی ماں، کہ تو غیرت والا ہے تو میں بھی غیرت والا۔ فرمایا جے تو خطاب دا پتر ہے تے میں بھی اسی ماں دا دودھ پیتا ہے جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے۔ مر جاواں گی پر محمد عربی دا دامن نہیں چھڑ سکتا۔ گاج کے آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر زمین پر بیٹھ گئے، کہا کہ اچھا وہ نسخہ لا مجھے زیارت تو کروا۔ کہا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک تو اس قرآن نو ہاتھ بھی نہیں لاگ سکتا، ناپاکاں دا وس نہیں کہ اس قرآن نو ہاتھ لانا۔ کیا پہلے غسل کرو، غسل کروایا بہن نے۔ ایو بہن خوش نصیب ہے جڑی بہن بھائی دے ایمان لیاون دا سبب بنے۔ بہنا ہون تے ہو جائیاں جڑے بھائیاں لئی فخر دا سبب ہون، بہنا ہو نہیں چنگیاں جڑیاں بھائیاں دا سر جھکا دین، بہنا ہوئی چنگیاں ہوندیاں جڑے خود بھی دیندار ہو جان تے اپنے بھائیاں نو بھی دین دی راہ تے چلا دین۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ جب غسل ہوا، قرآن کی زیارت کی، سورہ طٰہٰ پہ نظر پڑی، بس پھر آنکھاں وچ اتھرو جاری ہو۔ قرآن دی تفسیر کو تھوڑی تے نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے۔ سال سال قرآن پیا رہے بندہ کھولے بھی نہ، تو پھر قرآن نے تو نہیں نہ مشکل حل کرنی ہے، قرآن نے تو دو مشکل حل کرنی ہے۔ جدو پچھلی رات اٹھ کے گھر وچ بہ کے سورہ بقرہ دی تلاوت کرے گا، پھر ویکھی تیرے گھر وچ رب دی رحمتاں کیویں ہوندی۔ ایتھے سبحان اللہ کہو اور گج کے آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ وہی تلوار نیام میں چھپائی، گردن جھکا کے در مصطفیٰ وال حضرت عمر بن خطاب کر دوروں صحابہ نے ویکھا، ہر صحابی ڈردا سی،
اس لیے کہ حضرت عمر بڑے جلال والے، کافر کمبدے سن تھر تھر، جوان آدمی سن، 33 سال عمر حضرت عمر بن خطاب دی۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضرت دار ارقم میں حضور تشریف فرما تھا، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، فرمایا بہ جاؤ، آنے رہے، بلایا گیا عمر، فرمایا آپ تھوڑے آندے پہن، کسی دی جرت ہے حضور والا آوے بری نظر نہ، فرمایا بلائے گئے نے آن دیو۔ حضرت حمزہ کہنے لگے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، فرمایا اج جے آدھی مرضی نال آ رہے نے، بری نیت نال آ رہے ہیں، تو پھر میں انہاں دا دھون انہاں دی گردن اتار دیاں گا، ہاں اگر غلام بن رہے ہیں تو پھر ساڑی سر رکھاں تھے۔ نبی علیہ السلام کے جب قریب آئے، حضور نے آگے بڑھ کر حضرت عمر کا استقبال کیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب سرکار کے قریب آئے، سرکار نے بازو سے پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمان لگے عمر حالی وقت نہیں آیا، عمر حالی ویڑا نہیں آیا کہ تو اللہ دے حضور جھک جا۔ اکھاں وچوں تھرو ایک روایت ہے حضور نے سینے تے ہاتھ مارا، فرمایا حالی تیرے کفر دے تالے ٹوٹے نہیں؟ یا رسول اللہ ٹوٹ گئے، قدمی ڈگ پہ۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، پہلی گل حضرت عمر نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اسی سچے نہیں؟ تہاڈا قرآن سچا نہیں؟ رب دا فرمان، فرمایا سارا کچھ سچا ہے، فرمایا جھوٹے تے سر عام کعبے دے سامنے عبادت کریں تو عمر کلمہ پڑھ لے پھر بھی چھپ چھپ کے عبادت کریے۔ حضور نے دعا مانگ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما۔ فرمایا میرا عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، میرے عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اپنی محفلوں کو عمر کی شان بیان کر کے خوشبودار کر لیا کرو، فرمایا اپنی محفلوں کو ذکر عمر کے ساتھ زینت دو، ذکر عمر کے ساتھ اپنی محفلوں کو خوشبودار رکھا کرو۔ اور آج بھی بزرگان دین کا طریقہ رہا، یہ مجرب نسخہ ہے کہ جس بندے کے جسم سے بدبو آتی ہو اور اس کی بدبو ختم نہ ہوتی ہو، فرمایا اس کو چاہیے حضرت عمر کا کثرت سے ذکر کرے، رب تعالیٰ اس کی ساری بدبو کو ختم فرما کے اس کے جسم سے خوشبو آنے لگے۔ آج جتنے بھی حضرت عمر کے دشمن ہیں ان کے قریب سے گزرو، لکھاں روپیے دی خوشبو لا لیں، انہاں لوگاں دے وچوں حضرت عمر دی عداوت دی بدبو آئے گی۔ جیڑا مصطفیٰ دے یاراں نال پیار کردا ہے اون دے کولوں لگ تینوں مصطفیٰ دی خوشبو آئے گی۔ سرکار نے حضرت عمر کو آگے لگایا، ایک طرف حضرت امیر حمزہ، درمیان میں حضور، اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب۔ 40 صحابہ نو حضور نے نال لیا، شین حرم دے وچ جا کے کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے سارا تو پہلے اس دھرتی تے جنہیں اللہ اکبر دا نعرہ مارا ہے، حضرت عمر دی آمد تے، حضرت عمر دے کلمہ پڑھن تے میرے تے تیرے نبی نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے، صحابہ نے اس نعرے دا جواب عطا فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، پورا مکہ اللہ اکبر کے نعرے کی گونج سے گونجنے لگا، اور اسی نعروں کی گونج میں جبریل آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ تانوں مبارک ہوئے، عمر دے اسلام لیاون تے رب تعالیٰ تانوں خوشخبری سنا رہی ہے تے تانوں مبارک فرمایا تانوں مبارک ہوئے، رب تعالیٰ آپ کو مبارک دے رہا ہے کہ آج آپ کا غلام عمر بن خطاب بن گیا ہے۔ کہیں نا ذرا سبحان اللہ۔ اس مقام پر جب بھی کوئی کافر حضور کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلتا، اگو حضرت عمر بن خطاب نو ویکھدا تے پیچھے چلا جا، جو بھی مقابلہ کرنے کی غرض سے آتا حضرت عمر کو دیکھتا واپس چلا جاتا۔ اس مقام پر سرکار نے فرمایا یا عمر انت الفاروق، فرمایا اے عمر آئندہ کے بعد کسی نے میری امت میں فاروق دیکھنا ہو وہ تیری زیارت کر لے، اس لیے کہ تو وہ ہے کہ جس نے آج حرم پاک میں کھڑے ہو کر حق کو حق کر دیا ہے، باطل کو باطل فرما دیا۔
سارے صحابہ نو حکم ہویا مچھاں چھوٹیاں کراؤ، مچھاں چھوٹیاں کراؤ۔ حضرت عمر دی بڑی مچھ سی، جنا آدمی سی، جدو کھڑوندا سی تے کافر کمبدے سن، اور فرمایا عمر جدو تو کافراں دے سامنے کھڑے ہو کے مچھ نو وٹ دینا نا، کافراں دا کڈ دھوں دینا ہے۔ فرمایا عمر سارا واسطے حکم ہے داڑیاں بدھاؤ تے مچھاں چھوٹیاں کرو، لیکن عمر میں حکم دینا ذرا تیل لا کے رکھا کر مچھاں نو، تیری مچھ نو بھی رب تعالیٰ نے دین دی عزت دا سبب بنا دیتا، تیریاں میریاں مچھاں نو کٹان دا حکم ہے۔ حضرت عمر دی مچھ واسطے حکم ہے کہ انہاں نو ودا دیو، اگر صرف رب دا حکم کتی ہوندا، رب دا حکم حضور بدل نہ سکدے ہوندے، حضور نو رب اختیار نہ دیندا، کہندے نہیں عمر میں مجبور ہوں، میں تے نہیں نہ کچھ کر سکدا، سارے اختیار میرے اللہ کو۔ فرمایا نا نا شریعت مجھ محمد دی ہے، جنوں چاہواں ادھر حکم دے دیواں، جنوں چاہواں جس چیز تو منع فرما دیواں، میں محمد دے رہا ہوں۔ فرمایا میں محمد نہ، ساری کائنات دے اختیار رب نے مجھ محمد نو عطا فرمایا۔ اے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا عمر تو فاروق ہے۔ پھر زمانہ جہلیت وچ ایک زنیرہ نامی خاتون دے بارے سیرت حلبیہ وچ موجود ہے۔ زنیرہ نامی خاتون، راوی لکھتا ہے اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، کوٹ کوٹ کر عشق مصطفیٰ بھرا ہوا تھا، نابینا خاتون تھی، جب وہ گلیوں سے گزرتی تو حضور کے نعرے بلند کرتی، احد احد کا نعرہ لاپتی، احد احد کی آوازیں جب کافر سنتے، یا محمد آہ یا محمد آہ کی آوازیں جب کافر سنتے تو مارتے اس عورت، اس زنیرہ نامی خاتون بوڑھی عورت کو مارتے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ابھی 40 بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن اس کا جو آقا تھا اس زنیرہ نامی خاتون کا، مار رہا تھا سرے بازار گلی میں، اس خاتون کو مار رہا تھا، اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئی۔ اس نے کہا چھوڑ دے محمد عربی کا دامن، کہنے لگی ایک جان ہے میرے اس وجود کے اندر، اگر سینکڑوں جانیں بھی ہوں تو میں تو حضور کی جان پر قربان کرنے کے لیے تھا۔ ادھر سے حضرت عمر بن خطاب آ گئے، آقا کہنے لگا اے عمر تو اس عورت نو سیدھا کر۔ حضرت عمر بن خطاب نے کوڑا پکڑا، خوب مارا اس عورت نو، حتیٰ کہ مار مار کے تھک گئے۔ خود ایک کہانی سنا دے سن حضرت عمر، فرمایا زنیرہ نامی عاشقہ کو مار مار کے حضرت عمر بن خطاب تھک گئے، تھک کے بہ گئے۔ وہ عورت دا بھی کی ایمان ہونا، کی ایمان ہونا اس عورت دا بھی، کہے نا ذرا سبحان اللہ۔ پتر باہر نہ جاویں، قرآن جل گیا کدھر روڈ تے بہ کے، یا باہر اگر تو تلاوت قرآن کرے گا کدھر ساڑھے تے مقدمہ نہ ہو جائے، پولیس نہ گھر وچ آ جائے، اے مولوی لوگاں دا کام ہے۔ پتر تو آدھی روزی روٹی کما، تو آدھی تعلیم حاصل کر، اے عمر نہیں ہے باہر نکل کے تو حضور دے میلاد دی کی یا حضور دے احتجاج یا حضور دے قرآن نو جلایا گیا ان دے واسطے نکلے گا، کدھر مقدمہ درج ہو سکتا ہے، کدھر کوئی شیل لا کے تینوں لگ سکتا ہے۔ پتر کدھر معذور نہ ہو جائے، اے کام تو نہ غریباں دا ہے جڑے مدرساں وچ بہ کے ٹٹیاں بھجیاں چٹائیاں تے بہ کے 15 سال ماں تو بھی دور رہ، 15 سال گھر دے وچ فقر و فاقہ رہیا، مگر سکے ٹکڑے کھا کے دین پڑھان والا دا کام ہے۔ او جا بیٹھے نے جاہل لوگ، او بہ کے قرآن پڑھے، نبی دے دین دا دفاع کرن۔ پتر تو جا کالج وچ، جا یونیورسٹی وچ، مینوں کی لگے کہ میں پتراں نو گلاں، اے تے غریب لوگاں دا کام ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، حضرت عمر دے وجود مبارک تے، حضرت عمر دی کپڑا تے لوگ گندے سن، مختلف رنگاں دے 18 پیوند لگے ہوندے سن۔ صحابہ نے کہنا حضور باہر دے سفیر آندے، کپڑا تے ذرا نویں کپڑے پا لو۔ آپ فرما دے سن انہاں کپڑاں وچ عزت نہیں، حضور فرما گئے نے میرا طریقہ چھڈو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، میرے طریقے تے رہو گے، کپڑے جے ہو جائے بھی پہنو گے، رب تعالیٰ پوری کائنات وچ تانوں عزتاں عطا فرما۔ گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ، گج کے آنکھوں در ہاتھ چوک کے سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماتے میں نے اس خاتون کو اتنا مارا، تھک گیا، پھر میں نے کوڑا پکڑا اور اس کوڑے کی رسی کے ساتھ میں نے اس کے گلے کو دبایا، اور اتنا دبایا کہ اس کی جو ہے وہ آنکھوں سے خون آنے کے مترادف اس کی سرخ آنکھیں ہو گئی۔ نابینا خاتون تھی، اس نے پھر بھی حضور کا نام لینا نہیں چھوڑا، اس نے پھر بھی حضور کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ اس مقام پر حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا پکار آ دے اس نبی نو جنہ دا نام تو گلیاں وچ بھی لینے،
ہن پکارنا آدھے نبی نو تو مشکل وقت تے جس نبی دا نا ہر ویلے زبان تے رکھنی اس نبی نو اج سدنا اس نبی نو پکارنا تیری مدد کرے تینو بینائی دے وے تینو اکھاں دے وے اللہ دی عزت دی قسم میں حوالے دا میں پابنداں اس عورت نے اس خاتون نے آسمان وال منہ کر کے کہا اے آسماناں دے مالک اے زمیناں دے مالکا اگر میری عزت دا مسئلہ ہوندا میں کدے بھی اکھاں نہ منگدی ہن تیرے محبوب دی عزت دا سوال ہے تیرے مصطفیٰ دی ناموس دا مسئلہ ہے مالک مینوں دوویں اکھاں تے عطا فرما اس عورت کو رب تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی اس عورت کو رب نے آنکھیں عطا فرما دی پھر ایک ویلا وہ بھی آیا حضرت عمر بن خطاب مدینے دی مکے دیاں گلیاں وچ جا رہے ہیں آوازاں دے دے کے کہہ رہے ہیں اے لوگوں میں میرے تو بڑا حضور دا دشمن کوئی نہیں سی آؤ باہر نکلو دیکھو میرے وال میں محمد عربی دا نوکر تے غلام بن گیا راہ دے چوک دے چوہی خاتون کھڑی رو کے کہنے لگی عمر تو وہی نہیں جیڑا مینوں حضور دے نام تے ماردا سی ایک جملہ روندے حضرت عمر نے کہا کہ اما جان میں ادو مصطفیٰ نو ویکھیا نہیں سی میں ہن مصطفیٰ نو ویکھ لیا ہے ہن تے جان بھی دے دیاں پر محمد عربی تے کر کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتوں انسان دا خمیر لے کے اس انسان نو بنایا جاندا ہے اسے دھرتی تے اسے جگہ تے انسان دی قبر بن دی میرے وجود دی مٹی لے کے مینوں جس مٹی تو بنایا گیا مینوں اسے مٹی وچ دفن کیتا جائے گا لوگ 10-10 کروڑ بھر کے ٹائٹینک وچ بیٹھ کے جتھے رب تعالیٰ نے جتھوں انہاں دا خمیر لیا ہے 10 کروڑ بھر کے بھی 10-15 کروڑ بھروا کے بھی رب تعالیٰ نے اسے جگہ تے انہاں دے خمیر نو پہنچایا ہے فرمایا جتھوں کسے دا خمیر لے کے تخلیق کیتی جاندی رب تعالیٰ اسے جگہ تو اس انسان جدو مرن تو بعد اسے دھرتی وچ دفن ہوندا ہے سرکار مسکرا کے فرمان لگے کائنات میں 4 لوگ ایسے ہیں جن کا وجود ایک مٹی سے بنایا گیا سبحان اللہ کی ذرا آواز سبحان اللہ کہنے سے رب راضی ہوتا ہے فرمایا 4 انسان ایسے ہیں جن کا وجود ایک مٹی سے بنایا گیا فرمایا 2 نبی ہیں 2 امتی ہیں سبحان اللہ تھے بندی بڑے بڑے عزتوں والے بیٹھے ہو لیکن عزت اسے دیے جڑا جتنا دیندار ہے دولت عزت دا معیار نہیں دولت عزت دا معیار نہیں میں کھربا پتی داتا دی چوکھٹ تے ہاتھ بن کے کھڑوتے دیکھے نے میں کھربا پتی معین الدین دے در تے جھکدیاں ویکھے نے میں لکھا پتی بابا فرید دی چوکھٹ تے روندیاں ویکھے نے پھر پتہ چلا کوئی پھٹی پرانی دھرتی تے بھی پھٹی پرانی چٹائی تے بھی بیٹھا ہوئے ایک ٹکا بھی نہ ہوئے حضور دا پیار دل وچ ہوئے عزتاں دولت نہیں دیندی نبی دا دین انسان عزت عطا کرے نبی دا دین انسان عزت عطا فرماندا کہو ذرا سبحان اللہ کون عزت دیندا ہے جی ساڈا معیار دنیا ہے سرکار دا معیار کی ہے دین ہے دین انسان عزت عطا فرماندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 ایسے ہیں جن کا ایک ہی خمیر سے وجود تیار کیا گیا 2 نبی 2 امتی فرمایا جو 2 نبی ہیں ان میں سب سے پہلا میں محمد ہوں دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ 2 نبی ہیں جن کا وجود ایک مٹی سے بنایا گیا اور فرمایا 2 امتیوں میں سے پہلا ابو بکر ہے دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اور حضور نے کیا جملے عطا فرمائے فرمایا اسا اس دھرتی وچ بھی کٹھے رہاں گے قبر وچ بھی کٹھے ہی رہاں گے حشر والے دن سجے ابو بکر دا ہاتھ پکڑا ہوئے گا کھبے عمر دا ہاتھ پکڑا ہوئے گا سارے محشر دے وچ محمد عربی تے چلے فرمایا
فرمایا دائیں بائیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب ہون گے. فرمایا میں ہاتھ پکڑے ہون گے, میں تے ابو بکر تے حضرت عمر بن خطاب کٹھے جنت وچ داخل ہو جاواں گے. فرمایا جویں دنیا دے وچ اسی کٹھے رہے, جویں مزار وچ کٹھے رہواں گے, اسی طرح اسی جنت دے وچ بھی تینے ہی اسی کٹھے رہواں گے. جویں دنیا دے وچ اسی کٹھے رہے ہیں, جنت وچ بھی اسی اسی طرح موجود ہونا. اے او لوگ اے او شاناں نے جڑیاں محمد عربی نے عطا فرمائیاں. پھر حضرت عمر بن خطاب دا کیا مثالی دور سی. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا دن, جس نے 10 سال 6 ماہ 11 دن اس امت کا بوجھ اٹھایا اور محمد عربی کی دی ہوئی میراث کو سہارا دیا, اور امت محمدیہ ایران, قدس, یرموک, حمص, ایران, حتیٰ کہ بلوچستان تک جس عمر کے گھوڑوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے, اور جناب پوری آرمینیا اور پوری کائنات میں 36 لاکھ مربع میل پہ جس نے محمد عربی کے نعرے کو بلند کیا, اس ہستی کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کیسر اور کسرا کے محلوں کو پھینک دیا, کیسر اور کسرا کے کنگروں کو توڑ دیا. جہاں بھی حضرت عمر کا نام جاتا تلواریں پھینک دیتے, کہتے محمد عربی کے غلام آگے پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت عمر بن خطاب بیت المقدس فتح ہوا, محمد عربی کا شیر ایک غلام کے ساتھ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف. صحابہ کہنے لگے حضور 17 پیوند لگے ہوں, کپڑے تے اج نویں پا لیندے. فرمایا پیچھے ہو جاؤ, کپڑا وچ عمر دی عزت نہیں, محمد عربی دیاں شاناں نو منن وچ حضرت عمر دی عزت. فرمایا جدوں تک اسی حضور دے حکم دے مطابق زندگی گزاری, کافر ساڈے کولوں ڈردے رہن گے. اساں جدوں حضور دا طریقہ چھڈ دیتا, کافر ساڈے تے مسلط ہو جان. پھر اس کائنات نے وہ منظر بھی ویکھا. حضرت عمر بن عاص, کہیں ذرا سبحان اللہ, ایک منٹ دکھا. حضرت عمر بن عاص جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا, فاتح مصر ہیں جن کا لقب. حضرت عمر بن عاص جن کے ہاتھوں سے رب تعالیٰ نے پورے مصر کو فتح عطا فرمائی. کتنا بڑا آدمی ہوگا, وقت کا گورنر ہے. ان کے بیٹے نے ایک غریب تابی کے بیٹے کو جو ہے وہ چند کوڑے مارے, اس وجہ سے کہ جب گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی, حضرت عمر بن عاص دے پتر نے اس غریب دے پتر نو کوڑے مارے کہ تو اپنا گھوڑا میرے گھوڑے دے اگے کیوں بڑھایا ہے. اور جدو کوڑے مار رہے سی, کہہ رہا سی عزیز عزتدار لوگ ہیں, میرا پیو عمر بن عاص فاتح مصر, تیری کی میں جرت ہو یہ غریب بندے دی کہ وقت دے گورنر دے اگے اپنا گھوڑا لے کے جائیں. اے واقعہ حضرت عمر دے سامنے پیش ہویا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اس عزت دار پیو دے پتر نے ذرا میرے کو پکڑ کے لیاؤ. جدو لیا گیا, فرمایا جب یہ تمہیں مار رہا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا ابن الاکرمین, اسی معزز لوگ ہیں, تسی غریب ہو, تسی تابی ہو, میں صحابی دا پتر ہاں. فرمایا اینو لمیا پاؤ, اس گورنر دے پتر نو تے میرے سامنے لمے پاؤ. لمے پایا گیا. فرمایا تازی سوٹی بنا کے لیاؤ کھجور دی. تازہ سوٹی لے آندی گئی, غریب دے پتر نو حضرت عمر نے پکڑائی. فرمایا اے گورنر دا بیٹا, اعلان کیتا گیا پورے شہر مدینہ نو کٹھیا کر لو. حضرت عمر نے اپنا ڈنڈا اس غریب دے ہاتھ وچ دتا. فرمایا ادھر بھی ابن الاکرمین, اس معززاں دے ذرا پتر نو کوڑے مارنا, مار دے سوٹیاں مار رہا سی. حضرت عمر بن عاص بھی کھڑوتے سن, سارا مکہ تھر تھر کمب رہا سی. اور حضرت عمر کہہ رہے سن ذرا کھچ کے مار تاکہ کائنات نو پتہ لگے عمر دی عدالت وچ حسب نسب نہیں ویکھے جاندے, عمر دی عدالت ہے محمد عربی دا دین دکھا. تسان 9 مئی والا واقعہ بڑا حساس واقعہ. کی بندے مار گئے اتھے, کی ہو گیا 9 مئی نو؟ ایک پاسے قرآن جل گیا, ایک پاسے جناب جڑا پیا او جل گیا, ایک پاسے فوجیاں دا کیمپ جلا, تے ایک پاسے محمد عربی دا قرآن جلا. تو سون دے واسطے نہ کیتا, محمد عربی دے قرآن واسطے کی کیتا؟ اوے نا سبحان اللہ بھی نہیں یار کہہ سبحان اللہ. اون یا سرخیاں تے 1 مہینے تو چل رہی ہیں کہ فوجی بغاوت دا مقدمہ درج ہوئے گا. انہاں تے ظلم, میں انہاں نو دفاع نہیں انہاں دا کر رہا, صرف رونا اے رو رہے ہیں. جے ایک فوجی دی توہین ہوے تانوں ایڈا برا لگدا ہے تے محمد عربی دے قرآن نو جلا دیتا گیا, اون دے واسطے تساں کی کیتا ہے؟ سبحان اللہ تو کہو. جنہاں نے حالی نہیں آ کے ہاتھ چوک کے ذرا سبحان اللہ دیا.
جنہاں نے نہ کیتا کہ قرآن دی تلاوت واسطے روڑاں تے باہر آئے چلو قرآن دی تلاوت کریے، قرآن نہ یکجہتی دا ذرا مظاہرہ ہوئے کہ اسی اج بھی قرآن نال محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ چند لوگ نکلے، کوئی بھی نہیں نکلا، چند مولوی حضرات نکلے، مسلح پکڑے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا تساں کلمہ نہیں پڑھا رب دا؟ کیا تساں قرآن نے تہاڈی شفاعت نہیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو پھر ساڈا حق نہیں بنتا اسی قرآن واسطے کچھ تے کریے؟ جڑے بیچارے مولوی نکلتے ہیں اسی انہاں دے نال کو تھوڑی دیر 15 منٹ بہ کے بعد قرآن تے پڑھ لئیے، کم از کم اپنی دکان تے کوئی اظہار مذمت تے کوئی ایسی چیز تے لگائیے کہ جڑا سویڈن دے خلاف اظہار مذمت ہوئے، کسی انہاں لوگاں نال نفرت کرنے۔ اساں کچھ بھی نہیں کیتا، اساں صرف ساڈا تعلق قرآن دے نال زندہ تعلق نہیں، ساڈا مردہ تعلق ہے، اس واسطے کہ سال سال ساڈے گھراں وچ قرآن پیا رہندا ہے۔ میں ویکھا لوگ باہر ایک قبر بنی اوتھے جا اوتھے پھٹے پرانے قرآن رکھ کے جاندے، باہر جگہ لبدے کہ یار گھر وچ قرآن پیا 10 سال ہو گئے، کدھرے پرانی جگہ تے کسے کنویں دے وچ پھینک آواں نعوذ باللہ قرآن۔ ساڈا زندہ تعلق نہیں، اساں خود بے ادب ہیں، اساں موبائلاں نو ٹائم دیتا ہے۔ ایک گھر دے وچ اگر 10 افراد نے، کم از کم 10 موبائل نہ بھی ہوئے 7 موبائل ضرور ہون گے کہ نہیں؟ 7 موبائل ضرور ہون گے، اسی ہی گھر دے وچ 7 قرآن بھی ہون گے۔ بولو نا یار، ایک گھر دے وچ 4 افراد نے، 3 موبائل ضرور ہون گے یا 4 موبائل ضرور ہون گے۔ کیا ساڑھے گھراں دے وچ 4 قرآن بھی ہوندے؟ کیا میری وڈی بیٹی دا قرآن ہے، چھوٹی بیٹی دا، میرے بیٹے دا، میری بیوی دا قرآن میرا ہے؟ تے روزانہ بیٹھ کے اگر دھی تے پتر تے خود انسان اگر گھر دے وچ بیٹھ کے جویں سارے موبائلاں تے ٹائم دیندے، اگر صبح دے وقت اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک 5 منٹ بھی مل کے اگر سارے گھر وچ قرآن پڑھن، پھر ویکھنا رب تعالیٰ پورے ملک دے وچ کس طرح خوشحالیاں عطا فرمائے۔ کہو ذرا گج کے ہاتھوں چوک کے سبحان اللہ۔ اج یہ تہیا کرو، مینوں پتہ ہے ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ایسا اینا تو کر سکنے ہیں گھر وچ بیٹھ کے تے کم از کم تلاوت قرآن دا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جڑے قرآن پڑھن دا ارادہ رکھ دے گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ مسئلہ تے روڑا یہ اسا پیسہ دیتا قوالاں نو، اسا پیسہ دیتا 2 نمبر فاسق نات خانہ نو، ساڈے سامنے دین نہیں رکھا گیا، اس واسطے دیندار عزم نہیں ہوندے۔ اگر اسا اپنا سارا پیسہ دین تے وقف کیتا ہوندا، ادارے بنائے ہوندے، مزاراں تے لانا چاہیے، لیکن اس وقت انہی مزاراں دی لوڑ نہیں جنی محمد عربی دے مدارس بناون دی لوڑ ہے، جتنے محمد عربی دے قرآن والا نو تیار کرن دی لوڑ ہے۔ اس واسطے لکھاں روپیہ اس پاسے لان دے، دین تے وقف کرن دا ذوق بناؤ، دین دے مدرسے چلان دی اللہ تعالیٰ سب نو توفیق عنایت فرمائے۔ اس واسطے کہ اسلام دے گڑھ نے ایتھوں اسلام نے پھیلنا ہے، انہاں وچوں ہی ایسے عاشقاں نے تیار ہونا ہے جنہاں نے پوری دنیا دے وچ اسلام دے جھنڈے نو لہرا دینا ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سانو عظمت قرآن تے پہرا دین دی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد